بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا ہے کہ 3 دہائیوں بعد دوبارہ سے جوہری تجربات شروع کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے دھمکی امیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے جوہری صلاحیت کے حامل کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور اب 3 دہائیوں بعد دوبارہ جوہری تجربات شروع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جوہری صلاحیت سے لیس کروز میزائل بوریوستنک کا کوئی مقابل نہیں ہے اور روس کو اپنا جوہری نظریہ تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ کوئی بھی عقل مند شخص روس کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان سے غیر قانونی مقیم افغانیوں کا انخلاء شروع۔ پاکستان سے غیر قانونی مقیم افغانیوں کا انخلاء شروع ہو گیا۔ افغان کمیشنریٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ 18 افغان خاندانوں کے 9 ٹرک طورخم گزرگاہ پہنچے۔ واپس جانے کے لیے افغانیوں میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ افغان کمیشنریٹ کے مطابق واپس جانے والے افغان خاندان 180 افراد پر مشتمل ہیں۔ قانونی کارروائی کے بعد افغانیوں کو افغانستان جانے کی اجازت دی جائے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کے پاس ملک چھوڑنے کے لیے صرف 25 دن باقی ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ بصورت دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ واضح رہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء اور غیر قانونی غیر ملکی افراد کی تجارت اور پراپرٹی کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شام سے افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ شام کی فوجی اکیڈمی میں ڈرون حملے سے 100 سے زائد افراد جام بحق جبکہ 125 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فوجی اکیڈمی میں ہونے والے ڈرون حملے میں جام بحق ہونے والوں میں 14 عام شہری بھی شامل ہیں۔ فوجی اکیڈمی میں حملے سے کچھ دیر قبل شام کے وزیر دفاع تقریب میں شرکت کے بعد روانہ ہوئے تھے۔ شام میں 12 سالہ خانہ جنگی کے دوران یہ ڈرون حملہ سب سے مہلک ترین ہے جس میں شامی فوج کو نشانہ بنایا گیا۔ شامی وزارت دفاع کے مطابق دہشت گردانہ حملے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا گیا اور اس میں فوجی اور سویلین کی بڑی تعداد جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ فوجی اکیڈمی پر حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی گروپ نے قبول نہیں کی اور نہ ہی گروپ کی طرف سے کسی کا نام لیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کا بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے کا اعلان۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کو محدود کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارت میں تعینات امریکی سفیر نے تعلقات کشیدہ ہونے سے متعلق بتاتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈا کے ساتھ ہردیپ سنگھ نجر تنازع کے بعد امریکہ کے ساتھ بھی بھارت کے تعلقات انتہائی خراب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کو غیر معینہ مدت کے لیے بھارتی حکام کے ساتھ رابطہ محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا الزام انتہائی سنگین ہے۔ بھارت کو ہردیپ سنگھ نجر قتل کی تحقیقات میں کینیڈا کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ سکھوں کی تحریک خالصتان اور احتجاجی مظاہروں کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ میں رہنے والے ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اسپیکر کے انتخاب میں حصہ لینے کا امکان۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کے اسپیکر کے انتخاب میں حصہ لینے کا امکان ظاہر کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر پارٹی کو ضرورت ہوئی تو مختصر مدت کے لیے اسپیکر بن سکتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ مجھے اسپیکر بنانے کے حوالے سے فون کر رہے ہیں۔ سب کچھ ملک ریپبلکن پارٹی اور عوام کے مفاد میں کریں گے۔ دوسری جانب سابق امریکی صدر کے سیاسی حریف کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ
مقدمات سے بچنے کے لیے اسپیکر بننے کی تیاری کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ 2 روز قبل امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اسپیکر کیون میکارتھی کو ہٹائے جانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے اسپیکر کا انتخاب لڑنے کا امکان تھا۔ کیون میکارتھی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے فوری بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا نام پیش کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپی ارکان پارلیمنٹ کا جی ایس پی پلس اسکیم کو مزید 4 سال توسیع دینے کا فیصلہ۔ نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے موجودہ جی ایس پی پلس کی سہولت دسمبر 2023 میں ختم ہونی ہے، جس پر یورپی ارکان پارلیمنٹ نے 2027 تک توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر نے بھی جی ایس پی پلس اسکیم میں توسیع پر وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2023 کے اختتام پر فیصلے کے بجائے پہلے ہی توسیع کی تجویز دے دی گئی ہے۔ توسیع کا تعلق پاکستان کی کارکردگی یا کسی اور رکن ملک سے نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آذربائیجان نے نوکار باغ کے سابق صدر کو جارحانہ جنگ کی منصوبہ بندی کے شعبے میں گرفتار کر لیا۔ آذربائیجان کے پروسیکیوٹر جنرل اور سیکرٹری سروسز نے آج ایک مشترکہ بیان میں سابق صدر ایرک پر جنگی جرائم کا الزام بھی عائد کیا۔ ایرک نے باکو کی طرف سے متنازع علاقے پر حملے کے کچھ وقت بعد ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ یہ علاقہ آرمینیائی فورسز کے قبضے میں ہے۔ ایرک نے 2020 میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والے مسلح تنازع میں علیحدگی پسند حکومت کی قیادت کی تھی۔ آذربائیجان نے نوکار باغ کے متعدد سابق سول و فوجی عہدیداران کو گرفتار کیا۔ آرمینیا کی وزارت خارجہ نے آذربائیجان کی طرف سے گرفتاریوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ستمبر کے آخر میں باکو کی طرف سے ایک دن کے مسلح آپریشن کے بعد ہی علیحدگی پسند حکام نے غیر مسلح ہونے، حکومت تحلیل کرنے اور آذربائیجان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کی مسجد اقصی میں اسرائیلی فوج کی اشتعال انگیز کارروائیوں کی مذمت۔ سعودی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ نے مسجد اقصی میں اسرائیلی قابض افواج کے اشتعال انگیز کارروائیوں پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی کارروائیاں امن کی بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچانے اور مقامات مقدسات کے احترام میں بین الاقوامی قواعد و ضوابط سے متصادم ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کا اس بات پر زور دیتے ہوئے کہنا تھا کہ اس طرح کے اقدامات سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اس قسم کی مسلسل خلاف ورزیوں کے نتائج کے لیے اسرائیلی قابض افواج مکمل طور پر ذمہ دار ہے۔ بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے اور شہریوں کو ضروری تحفظ فراہم کرتے ہوئے تنازع کو مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین جنگ میں نیٹو کے رکن ملکوں کے ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی۔ نیٹو کی فوجی کمیٹی کے سربراہ نے یوکرین جنگ میں نیٹو کے رکن ملکوں کے ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو کے رکن ممالک کو دفاعی صنعت میں اپنے ہتھیاروں کی پیداوار میں بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ راب بوائر نے مزید کہا ہے کہ باوجود یہ کہ نیٹو کے رکن ملکوں کے دفاعی بجٹ میں اضافہ یوکرین میں جنگ سے برسوں پہلے ہی کیا جا چکا تھا، لیکن نیٹو نے اپنی دفاعی صنعت میں ہتھیاروں کے ذخائر میں اضافہ نہیں کیا۔ نیٹو اپنے رکن ممالک پر دفاعی صنعتوں کی پیداوار میں اضافے پر زور دے رہا ہے تاکہ ایک طرف روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کو درکار ہتھیاروں کی ضرورت پوری ہو سکے اور دوسری طرف نیٹو کے رکن ملکوں کے ہتھیاروں کے ذخائر جو کم ہو رہے ہیں اس میں بھی اضافہ ہو سکے۔ یوکرین کی جنگ ماسکو کے سیکیورٹی مسائل سے مغرب کی بے توجہی اور نیٹو فورسز کی روسی سرحدوں تک پھیلاؤ کے نتیجے میں شروع ہوئی۔ اس مدت کے دوران امریکہ سمیت نیٹو کے ملکوں نے یوکرین کو جدید ہتھیار بھیج کر جنگ کی آگ بھڑکانے میں مدد کی ہے۔ ساتھ ہی یورپی یونین نے یوکرین جنگ کے آغاز سے اس ملک کی بھرپور حمایت جاری رکھتے ہوئے روس اور اس کے حامیوں کے خلاف
متعدد پابندیاں عائد کی ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔